الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 48واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 29 صفر المظفر 1445 ہجری اور 16 ستمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں یاد رہے کہ یہودی مذہب پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بنتا ہے کہ جودا بذات خود ایک نبی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ جودا ہی یوسف علیہ السلام کا قاتل تھا، اور یہودیوں کے بہت سے فرقے یہ الزام لگاتے ہیں کہ جودا قاتل نہیں تھا، سائمن یا گاد یا دیگر وہ بھائی قاتل تھے۔ تو اب ہم اس کا مزید تجزیہ یہودیوں ہی کے ڈاکومنٹس میں سے دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اور آج کی اس 21ویں صدی میں یہودیوں ہی کے ڈاکومنٹ کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا جودا ایک نبی کہلانے کا حقدار ہے؟ کیا یہودیزم ایک مذہب ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جوئش انسائکلوپیڈیا یہودیوں کا لکھا ہوا ایک ڈاکومنٹ، 1901 سے 1906 تک کے زمانے کا ڈاکومنٹ، ہولوکاسٹ، نازی ہٹلر سے پہلے کا ڈاکومنٹ۔ تو اب آرٹیکل کا نمبر ہے 14344، 14344۔ آرٹیکل کا نام ہے ٹیسٹامنٹس آف دا 12 پیٹریارکس۔ یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے لکھے ہوئے مختلف 12 ڈاکومنٹس کا کہہ لیں کہ ایک مجموعہ انہوں نے بنا کے تو اس کا ذکر کیا ہے جوئش انسائکلوپیڈیا میں۔ ویسے یہ 12 الگ الگ ڈاکومنٹس تھے۔ ٹیسٹامنٹس آف دا 12 پیٹریارکس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ایک دفعہ سے پھر سن لیں: ریوبن، سائمن، لیوائی، جودا، اساچار، زبولون، ڈی اے این ڈین، نفتالی، جی اے ڈی گاڈ، آشر، جوزف، بنجامن۔ تو ان 12 جو پیٹریارکس کے حوالے سے، پیٹریارک لفظ کو یاد رکھیے گا کہ یہ میل جو ایک مرد ہوتا ہے جو کسی قبیلے کا ایک انچارج کہہ لیں، سردار کہہ لیں، کسی حکومت کا اعلیٰ افسر کہہ لیں، اور ہیبریو لینگویج کے مطابق پیٹریارک کا ایکویولنٹ ورڈ ہے نازی۔ اس لیے آپ نے ہٹلر اور نازی اور لفظ پیٹریارک کو بھی یاد رکھنا ہے کہ صہیونی پرانی کتابوں میں سے بہت سے حقائق کو آج چھپا کے الٹا کر کے دکھا رہے ہیں۔ چلیے ٹیسٹامنٹس آف 12 پیٹریارکس کے پہلے پیراگراف کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ٹائٹل آف 12 کنیکٹڈ ڈاکومنٹس، کہ یہ 12 ڈاکومنٹس ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ محسوس ہوتے ہیں کیونکہ 12 بھائیوں کے لکھے ہوئے یہ ڈاکومنٹ ہیں، اور connected documents which purport to record the last words and exhortations of the 12 sons of Jacob، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے جو آخری الفاظ ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ ان 12 بھائیوں نے اپنے باپ کے ساتھ جو زندگی گزاری، پھر بعد میں جب وہ جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، تو اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی کی باتوں کو زبانی بھی بتا دیا اور لکھ بھی دیا۔ تو جو لکھا گیا اس کو یہ کہتے ہیں ٹیسٹامنٹس آف دا 12 پیٹریارکس۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہودیوں کے اس بات سے کہ ہر ایک بیٹے نے کچھ نہ کچھ لکھا تھا، اسی لیے وہ ڈاکومنٹ ہے، اسی لیے وہ ٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہونے کی وجہ سے ٹیسٹامنٹ کہلاتا ہے۔ تو اب اس کی مزید حقیقت پڑھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ These
ڈاکومنٹس، پہلے تو یہ سمجھ آ گئی، ٹو ریکارڈ دا لاسٹ ورڈس اینڈ ایگزورٹیشنس آف دا 12 sons آف جیکب. پھر آگے چلیے. دے آلسو بیئر ان سیورل آف دا مینوسکرپٹس سب ٹائٹلس انڈیکیٹنگ دا ورچوز انکلکیٹڈ اور دا وائسز کنڈیمڈ بائی ایچ آف دیز پیٹریارکس ان ٹرن، کہ انہی 12 سرداروں نے یا ان پیٹریارکس نے یا ان 12 نازی حضرات نے جو اپنی زندگی میں اچھائیاں کیں یا برائیاں کیں، ان کا ایک اس انداز میں لکھ دیا بچوں کو بتانے کے لیے، اپنے اپنے قبیلوں کو بتانے کے لیے کہ میرے سے یہ اچھائی ہوئی آپ ایسا اچھا کام کرنا، میرے سے یہ برائی ہو گئی تو آپ اس برائی سے بچنا. ٹھیک ہے، یہ اس انداز کے 12 مختلف ڈاکومنٹ ہیں. اور ان کا انداز کیا ہے کہ ری یوبن نے کیا کیا، دوسرے بھائی نے کس حوالے سے لکھا، تیسرے نے کس حوالے سے لکھا، اس کا ایک مختصر تذکرہ سن لیں. Thus Reubens discourses of evil motives and desires especially as regards women. یعنی ریوبن جو ہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنے قبیلے کو خواتین کے حوالے سے منع کرتے ہیں، یعنی زنا کے حوالے سے، بے پردگی، بے حیائی کے حوالے سے. پھر آگے دوسرے بیٹے کا ذکر ہے، سائمن آف اینوی. سائمن نے حسد سے منع کیا. یہ یاد رہے کہ سائمن کے اوپر ہی قتل کا الزام لگایا جاتا ہے. پھر ایک بھائی ہیں GAD گارڈ، جن کے حوالے سے ہیٹرڈ کا انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ میں سبق لکھا. تو سائمن نے اینوی کا ذکر کیا، لیوائی آف پریسٹ ہوڈ اینڈ پرائڈ، جودا آف کریج، ایوریس اینڈ فورنیکیشن، اساچار آف سمپل مائنڈیڈنیس، زیبولون آف کمپیشن اینڈ پائٹی، ڈین آف اینگر اینڈ فالسہڈ، نفتالی آف نیچرل گڈنیس، GAD گارڈ آف ہیٹریڈ، آشر آف دا 2 کریکٹرز آف وائس اینڈ ورچو، جوزف آف ٹیمپرنس اینڈ چیسٹیٹی، بینجامن آف پیورٹی آف ہارٹ. اب یہ مختصر تعارف ہے کہ ان سب 12 ڈاکومنٹ میں ہر ایک بیٹے نے کس موضوع کو، کس ٹاپک کو زیادہ فوکس کر کے لکھا کہ میری زندگی میں یہ اچھا تھا تو میرے بچے یہ اچھائی کرتے رہیں، میری زندگی میں یہ برا تھا تو میرے بچے اس برائی سے بچتے رہیں. تو یہ ہے ان ڈاکومنٹس کا ایک سٹائل. اب اسی کے بارے میں آگے جا کے جب ہر ایک کو ہم باری باری پڑھیں گے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ 12 بیٹوں میں سے صرف 4 بیٹے ہیں جن کے ٹیسٹامنٹس میں سے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ذکر ملتا ہے. باقی 8 بیٹوں کے ڈاکومنٹ میں یوسف علیہ السلام کے قتل کا اور قاتل کا ذکر نہیں ملتا. پہلے تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے قتل کا واقعہ، ان کے فروخت ہو جانے کا واقعہ، پھر مصر چلے جانے کا واقعہ، اور پھر سب بھائیوں کا مصر جا کے ماں باپ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا، جب یہ ساری باتیں سارے بھائیوں نے دیکھ رکھی تھیں تو پھر 12 میں سے 4 ڈاکومنٹ میں قاتل کا نام کیوں آیا ہے، 8 میں کیوں نہیں آیا؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو 4 بھائیوں نے ذکر کیا قاتل کا، تو ان 4 میں بھی آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ آئیے سنیے. سائمن نے اپنے ڈاکومنٹ میں خود اعتراف جرم کیا کہ ہاں جی میں قتل کرنا چاہتا تھا، میں مارنے والا تھا اور جودا بچانے والا تھا. اب یہاں پہ یہ بڑا اہم ہے کہ سائمن جو ہے وہ جودا کی صفائی کیوں پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسری بات، زیبولون وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہی ریسٹرینڈ سائمن اینڈ گارڈ فرام بلڈ شیڈ. زیبولون یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے سائمن اور گارڈ کو بلڈ شیڈ سے یعنی قتل کرنے سے روکا تھا. یعنی زیبولون خود کس پہ الزام لگا رہا ہے؟ سائمن پہ اور گاد پہ. اچھا، پھر اس نے یہ کہا کہ زیبولون کے ڈاکومنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریوبن سیوڈ ینگ لیڈز لائف بائی آ پروپوزل ٹو کاسٹ ہم انٹو دا پٹ. زیبولون یہ کہتا ہے کہ سائمن نے یہ تجویز دی تھی
کہ اس کو ایک پٹ میں چھپا دیا جائے، پھینک دیا جائے، تاکہ اصل قاتل سے اس کی جان بچ جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جودہ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ سائمن قاتل تھا اور جودہ نے بچایا، ٹھیک ہے، فروخت کر دیا تاکہ یوسف اس علاقے سے نکل جائیں۔ دوسرا بھائی یہ لکھتا ہے زیبولون کہ بھئی اس نے سائمن کو بھی قتل و غارت سے روکنے کی کوشش کی اور گارڈ کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ اور پھر تیسرے بھائی کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ جو ریوبن تھا، جو کہ اپنے بچوں کو عورتوں کے حوالے سے نصیحت لکھ کے گیا، اس ریوبن نے بچے یوسف علیہ السلام کو ایک پٹ میں چھپانے کی، پھینکنے کی تجویز دی تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اب کیا یہ سارے بیانات آپ کو ایک جیسے لگ رہے ہیں؟ کیا اس وقت سارے بھائی اکٹھے ایک گھر میں نہیں رہتے تھے؟ کیا جب پٹ والا واقعہ ہوا یا وہ اندھے کنویں میں پھینکنے والا واقعہ ہوا تو کیا اس کنویں میں پھینکے جانے کے بعد بھی وہ سارے بھائی گھر نہیں پہنچے؟ کیا اس کے بعد بھی کسی بھائی نے جا کے کنویں پہ کھڑے ہو کے عرب سے آنے والے قافلے کے ہاتھ ان کو فروخت نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب بھائی وہاں پہ موجود تھے انہی دنوں میں، اور اس کے بعد بھی سال ہا سال موجود رہے۔ اچھا، پھر آگے جا کے تیسرا ڈاکومنٹ ہے DAN ڈین، ٹیسٹامنٹ آف ڈین میں ڈین خود اعتراف جرم کرتا ہے کہ ہاں جی اس نے جوزف کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا جی، پھر 9ویں نمبر پہ گیڈ اس نے یہ لکھا ہے لائک سائمن، سائمن کی طرح، وشڈ ٹو کل ہم، یعنی سائمن اور گاد یہ دونوں یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ گاد کہہ رہا ہے لائک سائمن وشڈ ٹو کل ہم، کہ سائمن کی طرح گاد بھی اس کو کل کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، اب یہ بڑی بات ہے کہ اقدام قتل کا جب وہ خود اعتراف کر رہے ہیں اور جب وہ خود اپنے ڈاکومنٹس میں لکھ رہے ہیں، تو جس وقت انہوں نے یہ ڈاکومنٹ لکھا تو ماننا پڑے گا کہ وہ زندہ تھے، اور اگر وہ اپنے بچوں کو بھی کہانی سنا رہے تھے تو وہ زندہ تھے۔ تو زبانی سنانے کی صورت میں اور ڈاکومنٹ لکھنے کی صورت میں جب یہ 12 ٹیسٹامنٹس آف پیٹریارکس تیار ہوئے، لکھے گئے، تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت یہ 12 کے 12 بھائی زندہ تھے۔ تو جب یہ سارے ہی زندہ تھے اور ان میں سے سائمن نے اعتراف جرم کیا، ڈین نے اعتراف جرم کیا، گاد نے اعتراف جرم کیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ان سب کے آپس کے سٹیٹمنٹ دیکھیں آپس میں ملتے ہیں؟ نہیں ملتے، تضاد ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور جب وہ اعتراف جرم لکھ دیا گیا تو پھر کسی ایک کو بھی سزا کیوں نہیں دی گئی؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مختلف قوانین تو چلتے چلے آ رہے تھے، جزا اور سزا کے معاملات تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے وہ بنتے چلے گئے اور پھر مقرر ہوتے چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی بہت سے قوانین موجود ہیں، اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اس کے بعد یعنی ان کی نسلوں میں سے یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء بھی ہیں۔ تو مسلسل 4 نسلیں آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام۔ تو جب 4 نسلیں یہ مسلسل انبیاء کی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اعتراف جرم لکھے جانے پر بھی انہیں سزا کیوں نہ دی گئی؟ یہ ایک بات ہے، یہ ایک یعنی فوڈ فار تھاٹ ہے، سوچنے کا ایک زاویہ ہے۔ اور پھر جب آپ ان سب کے سٹیٹمنٹس کو میچ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی ہے۔ جب یہ سب ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے اور پھر ان سب نے اکٹھے جا کے بعد میں یوسف علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہے کہ 4 ڈاکومنٹس میں تو قاتلوں کا ذکر ہے اور باقی 8 میں کیوں نہیں ہے؟ 8 تعداد زیادہ ہے،
4 تعداد تھوڑی ہے، 4 میں قاتلوں کا ذکر ہونا اور 8 میں نہ ہونا یہ بھی مشکوک ہے۔ اگلی اصل شک والی بات یہ ہے کہ جو ٹیسٹامنٹ آف جوزف ہے، یوسف علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنے قاتل کا ذکر کیوں نہیں کیا، اور اگر کیا تو پھر ہمیں ٹیسٹامنٹ آف جوزف کو بھی دوبارہ دھیان سے پڑھنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان سب ڈاکومنٹس کو پھر مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور دیکھیں گے، سوچیں گے، نتیجہ اخذ کریں گے، اور انشاءاللہ پتہ یہی چلے گا، معلوم یہی ہوگا کہ قاتل جودا ہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔